الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی معروف آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، ذہنوں میں سوچئے کس سورے کی ہے۔ ہر ربیع الاول کے موقع پر یہ آیت بینرز کی شکل میں، دیواروں پر، خطبوں میں اور میسیجز جو جاتے ہیں ان میں دہرائی جاتی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ ساری انسانیت کے لیے، تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر، یعنی ہمارے نبی کی شان بیان کی گئی ہے۔ اب اتنی عظیم الشان آیت ہے اور ہم ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں، تو کیا ہمیں یاد ہے کہ کس سورے کی آیت ہے؟ اپنے آپ کو جواب دیجیے، مجھے نہیں۔ ایسے اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کا معیار، مرتبہ، مقام کیا ہے، کتنا چاہتے ہیں۔ اللہ رسول کا معاملہ دراصل یہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے۔ بڑا تعجب ہوگا آپ کو، بلکہ اللہ کا معاملہ تو خالص بزنس کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے ایمان والو، میں تمہیں وہ تجارت، بزنس بتاؤں جو تم کو دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر ایمان لاؤ، نیک کام کرو۔ گیو ٹیک، پہلے تم اپنے اعمال پیش کرو پوری ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد میں تمہیں جنت دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف طور پر کھل کر فرما دیا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کو، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو، اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور دنیا کے ہر انسان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، محبوب نہ ہو جائیں۔ گزشتہ 7-8 جمعوں سے رسالت کا موضوع چل رہا ہے۔ رسالت عمومی موضوع تھا ہمارا، کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے کیا اہتمام فرمایا، کیا دنیا میں انسانوں کو بھیج کر، بلکہ ایک انسان ان اپنی بیوی کے ساتھ آئے، زوجہ کے ساتھ، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، پھر ان سے زمین میں کائنات، انسان پھیلا، انسانیت پھیلی، تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے کیا سامان فرمایا؟ فرشتوں کو بھیجا، ڈائریکٹلی ان سے بات کی، اس سے کہ ہر انسان اللہ سے گفتگو کرنے کا اہل نہیں ہے، نہ اللہ کا پیغام وصول کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے تمام انسانیت میں جو قیامت تک انسان پیدا ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری لمحے تک، ان تمام کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ من الملائکۃ والناس، ان اللہ اصطفیٰ رسلا من الملائکۃ والناس، ہم نے فرشتوں میں سے بھی خاص فرشتوں کو چن لیا ہے، انسانوں میں سے بھی ہم نے نبیوں کو چن لیا۔ کچھ خاص لوگ تھے، کروڑوں اربوں کی تعداد میں، آج 7 ارب 7 بلین دنیا میں انسان زندہ ہیں، تو دنیا جب سے چلی ہوگی آج تک کتنے انسان آئے؟ تو حدیث میں ہمیں پتہ چلا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں۔ یہ حدیث کا، قرآن کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ ہم جانتے نہیں جانتے ان کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان سب پر ایمان لاؤ تو رسالت پر ایمان مکمل ہوگا۔ ایک کو بھی چھوڑ دو گے تم کسی وجہ سے، جو تمہاری عقل، تمہاری سوچ، تمہارا مطالعہ،
تمہارا تجربہ تمہیں بتائے گا، تمہارے باپ دادا بتائیں گے، کسی ایک کو بھی کسی وجہ سے چھوڑو گے، رسالت کا ایمان نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ اور سب کو برابر سمجھو، لا نفرق بین احد من رسول۔ اللہ تو حکم دے رہا ہے کہ کسی کو کسی کے پر ترجیح مت دو، پریفرنس مت دو، پرائرٹی مت دو۔ اب ہمارے پاس تو خیر اس کی جتنا اللہ رسول نے احکامات دیے ہیں نا، ہمارا معاملہ امت مسلمہ کا، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہر چیز، چاہے نہ چاہے، جانے انجانے میں یہ مخالفت ہو ہی جاتی ہے ہم سے۔ یا ممکن ہے یہ موضوع پر آخری تقریر ہو، اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ دوسرا موضوع شاید ہم شروع کریں، اس لیے کہ ہم نے ایک سلسلہ جو شروع کیا ہے تو ہمارے احباب ہیں حلقے کے ممبر، ان ممبروں سے زیادہ قابل لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں، ان کا علم زیادہ ہے، تجربہ ہے، معلومات ہیں، ڈگریز ہیں ان کے پاس، مگر وہ کریں کیا، آتے نہیں ہیں نا میدان میں۔ ہم تو دعوت دے رہے ہیں، آئیے ایک آدھ بار ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے بیان کا انداز کیا ہے، آپ کی فکر کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، جو ہم 30-25 سالوں سے 28 سالوں سے بیان کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے اور پھر اس میں ایک نئی بات کہہ کر چلا جائے، سارا وہ کیا کرائے پر پانی پھر جائے، ہم یہ نہیں چاہتے۔ آئیے اس محفل میں آئیے، ہمارے حلقے میں آئیے، تو انشاءاللہ یہاں پر جب حلقے والوں نے 28 سال سے ہمیں ذمہ داری لی ہے اس مسجد کو چلانے کی، اور مسلسل اس کے مقررین بلا ناغہ آ رہے ہیں، سوائے کووڈ کے پیریڈ کے ہم نے کبھی ناغہ نہیں کیا، الحمدللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ آئیے اب جو گنے چنے ہمیں مل گئے ہیں ان میں کہ ہم ایک کرتا تقریر، دوسرا تیسرا، پھر وہ آپس میں بیٹھ کے دیکھیں بھئی اس میں کچھ کمی ہے، کچھ آپ اور اضافہ کر سکتے ہیں، تو کوئی کہہ دے کہ ہاں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا نمبر آ جاتا ہے۔ یوں ہے، یعنی کوئی علامہ دہر نہیں ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے، سب مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آتے ہیں۔ برسوں پہلے میں نے ایک تقریر کی تھی قابوس یونیورسٹی میں، وہاں کے لیکچررز تھے، اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں، افطار پہ ان لوگوں نے بلایا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ یہ کیوں؟ اب اس میں بنگلہ دیش کے بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، انڈین بھی تھے، اردو جاننے والے تھے، ایک موضوع تھا اس پر بات کرنی تھی۔ اب آپ اور آپ کے بچے اس نیت سے سنیں، اس میں سے کچھ پوائنٹس جس میں اس سے بہتر پوائنٹس آپ کے ذہنوں میں ہو سکتے ہیں، آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہنوں میں ہونے چاہیے۔ یہ کچھ پوائنٹس کل غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا ڈائلاگ ہو تو آپ یہ بات سامنے رہے۔ اللہ نے پورے 1,24,000 نبیوں میں سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں آخری پیغمبر بنایا، نبوت ختم کر دی، اور ان کے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے، میں کون ہوں؟ رحمت للہ، میں رب العالمین ہوں، اور میرے نبی کون ہیں؟ رحمت للعالمین۔ الفاظ کی مناسبت دیکھیں، رب العالمین، رحمت للعالمین۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ انسانی میں جب 1,24,000 آئے ہیں تو ان میں سے 25 نام قرآن مجید میں ہیں، اور ان کو بھی وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے دوست بنا لیا، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن سے زمین پر ڈائریکٹلی بات کی بغیر سامنے آئے کہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا۔ یہ اللہ کے کن کی شان ہے، وہ ارادہ جب کن فرماتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، بلکہ ان کی بھی مثال دے دی کہ یہ تو بغیر باپ کے پیدا میں، والدہ تو تھی یہاں پر، ہم نے آدم کو اور حوا کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، صفی اللہ۔ اتنے بڑے بڑے پیغمبر موجود ہیں، ان کے ٹائٹلز موجود ہیں، پھر خاتم النبیین کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کے کیوں بھیجا گیا؟ اس کی قدر ہم سب کو نہیں ہے کہ ہم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. بڑے بڑے نبیوں نے آرزو کی ہے کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتا, ان کے جوتی کے تسمے ڈوریاں باندھتا تو میرے لیے فخر کی بات تھی. نبیوں نے آرزو تمنا کیا اور ہم گھر بیٹھے مسلمان ہو گئے, رسول اللہ علیہ وسلم کی امتی بن گئے. اس لیے کہ فری میں جو چیز ملتی ہے نا اس کی ویلیو نہیں رہتی. ایک بات یاد ہے, تو رسول اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کیوں ختم کی, اس کی وجوہات کیا تھی؟ بہت سارے پوائنٹس ہو سکتے ہیں, 2-4 پوائنٹس آپ کے ذہن میں رکھیں. نمبر 1, ایسی تعلیمات لے کر آئے جو کسی زمانے میں, کسی وقت, کہیں پر بھی, کسی زبان, رنگ, نسل کے لوگوں میں اپلیکیبل ہو. وقتی نہ ہو, ٹائم بینگ شارٹ ٹرم کے لیے بنائی گئی, اس کے بعد میں حالات بدلے, رولز چینج کر دی کہ نہیں. جس دن سے نبوت اسٹارٹ ہوئی ہے 40 سال کی عمر سے اب قیامت تک وہی تعلیمات چلتی رہیں گی, نو چینجز. ہاں چھوٹے موٹے جو معاملات ہوں گے جن کے لیے اللہ نے ڈائریکٹلی حکم نہیں دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً قولاً یا کر کے نہیں بتایا. یہ 2 سورسز کے علاوہ جو میٹرز, جو مسئلے تمہارے سامنے آئیں گے ان کے لیے تمہارے علماء طے کریں گے, تمہاری پارلیمنٹ نہیں کرے گی. اسے پارلیمنٹ میں تو ہمارے آج کل دنیا کی پارلیمنٹوں کا حال تو معلوم ہے, چور, ڈاکو, چکے, ہر قسم کے اس کے اندر شامل ہیں, جن کو سورہ اخلاص پڑھو گے تو پڑھنا نہیں آتا ہے, کلمہ شہادت پڑھنا نہیں آتا, اور وہ کیا دین کے تعبیر پیش کریں گے, وہ دین کا کیسے مسئلے حل کریں گے؟ ان کو تو موقع نہیں دیا جائے گا نا. وہ دنیاوی معاملات میں تو کچھ کر سکتے ہیں لیکن دینی معاملات میں ان کا عمل دخل ہے ہی نہیں. تیسرے نمبر پر یہ تعلیمات کا ایک پریکٹیکل نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہو. کس نے کیا؟ 1,24,000 پیغمبروں میں سے. ہم ایک 2-4 پہ بات کریں گے. اب آخری چیز, قیامت تک یہ تعلیمات جس علاقے, جس زبان, جس قوم کے لوگوں میں اپنائے جائیں گے, رزلٹ وہی برآمد ہوں گے, رزلٹ وہی نکلیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکلے تھے. ان تعلیمات کی خوبی یہ ہے, کوئی رنگ, نسل, علاقہ, زبان کا بولنے والا ان کو اپلائی کرے اپنے علاقے میں, رزلٹ وہی نکلیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, خلفاء راشدین کے زمانے میں نکلے تھے. اور آج دنیا اعتراف کرتی ہے. ہندوستان جب آزاد ہوا تو پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو کو سے مخاطب کرتے ہوئے اس وقت کے سب سے بڑے ہندوستان کے لیڈر گاندھی جی نے کہا, کہ ایم گاندھی جی نے کہا تھا, دیش باپو. حالانکہ پورے لیڈ انہوں نے آزادی کے لیے ایک لیڈر کے طور پر انہوں نے پوری قوم کو لیڈ کیا, لیکن وہ عہدے کے طالب نہیں تھے. انہوں نے دوسرے کو بناتے انہوں نے کہا کہ میں کس کی مثال دوں تمہیں حکومت چلانے کے لیے؟ رام کی مثال کوئی پریکٹیکل نمونہ ہمارے پاس کتابوں میں موجود نہیں, اور کوئی دوسرا شخصیت کا نام ان کے ذہن میں نہیں آیا. میں تمہیں مثال دیتا ہوں ابو بکر عمر کی, ان کی طرح حکومت کرو. کون کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہہ رہا ہے. کون بول رہے ہیں؟ کس کے الفاظ؟ ریٹرن ہے اخبارات میں. آج بھی جائیے 47 کے اندر, آج بھی اخبارات کے اندر آپ کو اسٹیٹمنٹ ملے گا, انگلش اردو کے اخبارات میں یہ بیان ملے گا آپ کو. اگر وجہ کیا آتی ہے؟ چلیے ہم چند کا ذکر کرتے ہیں. پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کر آئیں گے. یہودیوں نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو محفوظ نہیں رکھا. بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کچھ ریٹن لکھی ہوئی تعلیمات ہوتی, نہیں, ان کو زبانی ملی. اس سے پہلے کہ وہ کتابی شکل میں لکھاتے, لوگوں سے حفظ کراتے, اس وقت کے مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ اللہ کو آسمانوں پہ اٹھا لینا پڑا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بلکہ اللہ رفع اللہ الیہ. نہ انہوں نے قتل کیا, نہ پھانسی پر چڑھایا, نہ صلیب پر چڑھایا, بلکہ اللہ نے معاملے کو ان کے پر مشتبہ
شک میں ڈال دیا انہیں، اور اللہ نے آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. کیا کیا ان کے ماننے والوں نے؟ خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا. خدا تو نہیں بنا ہے، خدا کا بیٹا بنا لیا. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ الفاظ بہت ہیں، آسمانی باپ. اب عام آدمی جس کا ذہن، فکر، علم تھوڑی سی ہو، وہ باپ کا مطلب کیا سمجھے گا؟ لفظوں کا اسی لے گا وہ لفظ، وہی الفاظ کو. یہ جب باپ، ایک آدمی بار بار آسمانی باپ کہہ رہا ہے تو یہی ہے، وہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے. پھر بات سمجھ میں نہیں ہے تو ٹرینٹی کا عقیدہ بنا لیا. یہ روح القدس بھی ہے جو ان کے پاس مسجد سے بھی. عقیدہ کیا ہے؟ تم دنیا میں جو چاہے شیطانی کرتے رہو، بس خدا کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو مانو، جنت ملے گی. دیکھیں انسان کتنا بھی ایتھسٹ ہو جائے، خدا کا نام ماننے والا، جب اس پر مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں نا، گھر میں باپ کا، بھائی کا، بیوی کا، بچوں کا انتقال ہوتا ہے نا، وہ پھر رجوع کرتا ہے کسی کی طرف. اب جب مان جاتے اس کو بھی احساس ہے کہ کچھ نہ کچھ اگر ہو گیا، 99% نہیں ہوگا، ہم سب بچ گئے. 1% اگر کچھ ہو گیا، حساب کتاب کیسے جواب دیں گے اس کو؟ تو وہ بھی گڑ گڑا کر مانگتا ہے. عقیدہ کیا بنا لیا؟ تم جو چاہے کرو، معاف، صرف خدا کا بیٹا مان. اچھا یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ آخری نبی ہیں، بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. آخری نبی سے مراد نبیوں کے آخری نبی نہیں، بنی اسرائیل میں جتنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آئے ان کے آخری پیغمبر. اچھا اسے ذرا پیچھے جائیے. موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، قوم نہیں چلی. قوم 9 معجزے، 9 آیات بینات، قوم نہیں مانی. لکھی ہوئی کتابیں اللہ تعالیٰ نے پتھر کی تختی سلوں پر انگریو کھدی ہوئی تعلیمات، 10 کمانڈمنٹس اللہ نے ان کو دیے، قوم نے مانی. اس میں ان کے موسیٰ علیہ السلام کے آدمی، ان کے علماء نے اس میں رد بدل کر دیا. تبدیل تو نہیں کر سکتے تھے لیکن پڑھے کچھ، سامنے رکھ کے پڑھے. چور کو سزا دی جائے، امیر آدمی ہے تو اس کو پینالٹی دے کے چھوڑ دو، غریب نے وہ جرم کیا ہے ہاتھ کاٹ دو. علماء نے کھیل شروع کیا تورات کے اندر. آج تورات اصلی شکل میں بھی آ جائے تو ہم اس کو نہیں مانیں. ہم اس سے کہیں گے کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. لیکن اب یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے، نل اینڈ وائڈ. اب جو اللہ کی ریپرزینٹ کرنے والی کتاب ہے قرآن مجید ہے. ہم تورات کو، انجیل کو، زبور وغیرہ کتابوں کو نہیں، ہم ان کا احترام ضرور کریں گے لیکن مانیں. اچھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کافر سے بعد حکومت ملی کری، لیکن پھر ان موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی جو آج بھی ہیں اور شیطانیاں کر رہے ہیں، غزہ میں انہی کی شیطانیاں، بلکہ ساری دنیا میں ہر سازش کے پیچھے کسی ملک میں حکومت الٹ گئی، کسی ملک میں بغاوت آ گئی، قحط سالی آ گئی، بیماریاں پھیل گئی. ہر دن کی تمام چیزوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کے حکومتی کا ہاتھ ہوگا. اللہ نے ان کو سزا دینے کے لیے کبھی بخت نصر کو حملہ کرنے کے لیے، کبھی رومیوں کو بھیجا. مختلف لوگوں نے کھدیڑ دیا، اس طریقے سے کھدیڑا ہے کہ اس وقت کی ان کی بہترین ترین عبادت گاہ بیت المقدس زمین کے برابر کر دی. بلکہ تابوت سکینہ جو موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات پر مشتمل تھا وہ لے کے چلے گئے، وہ اس وقت حفاظت تک نہیں کر سکتے. اب تابوت سکینہ میں وہ تختیاں بھی رکھی ہوئی تھی جس پہ 10 کمانڈمنٹس ہیں. اب یادداشت کی بنیاد پر بعد میں آنے والے نبی عزیر علیہ السلام نے ان کو ریوائیو کیا، یاد کیا. ان کے پاس میمورائزیشن کا کوئی سسٹم نہیں تھا جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں. آج لاکھوں کروڑوں حفاظ ہیں دنیا کے کونے کونے میں. اس وقت بہترین آواز افریقن کنٹری کی خاتون کی آواز ہے، دنیا کی بہترین قرات کرنے والی کا ٹائٹل دیا گیا اس میں، ینگ لڑکی ہے. اور کہیں سے بٹھا کر سن لیجئے، اس میں کوئی فرق نہیں ملے گا. انہوں نے عزیر علیہ السلام نے تورات کو جمع کیا. انہوں نے کہا کہ اب یہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گئے، بعد میں آنے والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گیا جو کلیم اللہ ہے. انہوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا. نبیوں کو اعلیٰ مقام دینا انسانوں کا کام ہے.
جیسے ہم نے اپنے بہت سارے بزرگان دین کو دیا ہے نا. وہ بزرگ ان کی درگاہ پہ جا کے، حیدرآباد میں خبر ہے صرف چونٹیاں جمع ہوتی ہیں، کسی خاتون کی خبر مشہور ہے، وہاں پر جا کے وہ شکر آپ ڈالیں گے تو بچہ ہو جائے گا. چونٹیوں کو شکر کھلانے سے آدمیوں کو بچے ہو رہے ہیں. شادیاں مت کرو، شکر ڈال دیتے پھر. یہ دو شخصیتوں کے. چلیے تاریخ انڈیا کی طرف چلتے ہیں. وہاں پر اب وہاں پر بہت سارے آئے. پہلے کرشن جی، لوگوں کی شکایت ہے کہ تم لوگ ان کی تعریف کیوں نہیں کرتے. ہم کیسے کریں گے؟ ہم تھے تھوڑی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری پیغمبر ہے بھائی. تمہارے نبی کے بارے میں، جس کو تم نے پہلے اوتار بنایا پھر بھگوان بنا، ان کے بارے میں ہم کیسے تفصیلات تم کو بتا سکیں گے؟ ان کی تعلیمات کو پریزرو کرنا، ان کی تمام شخصیت کو محفوظ کرنا تمہارا کام تھا، ہمارا نہیں ہے. ہم نے پھر بھی کتابوں سے جو کچھ پڑھا ہے اور تمہارے ڈراموں سے جو ہم نے دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے، وہ تو یہ کچھ ہی عجیب بات ہے کہ بھئی ایک نوجوان بچہ ہے، خواتین نہا رہی ہیں، وہ چھپ چھپ کے ان کو دیکھ رہا ہے. اب ایک بالغ بچہ اگر چھپ کے دیکھے گا تو کیا امپیکٹ ہوگا اس کو؟ وہ لوگوں کے گھر جا کے ماکھن چرا کے کھا رہا ہے. تم نے بتایا، ہم نے، بلکہ تم نے گانے بنا دیا ماکھن چور. ہم نے کچھ نہیں کیا بھائی. چلیے ان کی شادی کرائی، 18,000 بیویاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہو رہا 11 بیویاں کیوں ہیں؟ 18,000. اب 18,000 کو 365 سے ضرب دیجئے، تقسیم کیجئے. ایک بیوی کی باری کتنے سال کے بعد آئے گی یہ بتائیے مجھے. کتنے سال کے بعد آئے گی؟ تو بیوی کا حق ہی پورا نہیں ہوا. کتنا سال بعد ایک کا نمبر آ رہا ہے. چلیے دوسرے ان کے یہ بھی بڑے نیک انسان آئے، رام چندر جی. اب ان کا حال یہ تھا کہ یہ بھگوان کے مقام پر پہنچا دیا ان کے ماننے والوں نے. اصل معاملہ کیا ہے؟ راجہ یوزسٹر کے بیٹے تھے، وہی تاریخی کہانی ہے. ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر نے یہ ماننے سے، اس کردار کو ماننے سے انکار کر دیا. اٹ از اے فکٹیشین کیریکٹر. پنڈت جواہر لال نہرو کے الفاظ ہیں، ریکارڈڈ کتاب میں. چلیے جو بھی صحیح، ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. بڑے نیک ان کی تعلیمات سے پتہ چلا بڑے نیک تھے، والد کے فرما بردار تھے. ماں مر چکی تھی. سوتیلی ماں نے جب بادشاہ پہ زور دیا کہ اس کو نکالو، ونواس کے لیے بھیجو، میرے بیٹے کو بٹھاؤ. چلیے مہاراجوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا یہ بیٹا بھگوان بننے والا ہے. انہوں نے دیش نکالا کر دیا. 14 سال کے لیے چلے گئے. اور اس کے بعد کہانی کس نے بنائی؟ تم نے بنائی. سری لنکا سے ایک آدمی کو لایا، اس نے راون بنا دیا. انہیں بھگوان کی بیوی کو لے کے چلے گیا. بھگوان کی بیوی کون ہوتی ہے؟ بھگوان نہیں. شیر کی بیوی؟ شیر نہیں. بھگوان کی بیوی وہ لے کے چلے گیا. ان کچھ بھی نہیں کر سکے. مدد کون کرے؟ مدد کون کرے؟ اب ہم نام بھی نہیں بول سکتے. چل ایک غیر انسانی شخص نے ان کی مدد کر کے واپس لائے. اچھا ان کو شک ہو گیا یہ وہاں رہ کے آئی ہے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہوئی ہوگی. انہوں نے پھر اگنی پریکشا کی، آگ میں چلا کر ان کو دیکھا. یہ تاریخ تمہاری ہے، ہماری نہیں ہے. ہم نے اپنے اسکولوں میں پڑھا ہے. ہمارے بچپن میں اسکولوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے. راجہ جی نے اپنے بیٹے کو، اچھا بھائی اتنے فرما بردار نکلے، سوتیلے بھائی، انہوں نے کبھی گدی پر بیٹھ کے حکومت نہیں کی. انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو، جن کو دیش نکالا دیا ان کے کھڑا ہوئے وہاں پر گدی پر رکھ کر، تخت پر رکھ کر انہوں نے حکومت کی. پھر پتہ چلا کہ یہ بڑے نیک تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، حق بولتے تھے. ان کو ان کے بعد میں لوگوں نے، اچھا ان کے اولاد بھی ہو گئی، جنگل میں اولاد ہو گئی. 2 بیٹے پیدا ہوئے، لو کش. بھگوان کے بچے، اور وہ بچا بھی نہیں سکے اپنے والد کو. جنگل میں زندگی گزارے، لیکن پھر اس کے بعد میں واپس آئے، حکومت کرے. اچھا حکومت کرے، کیسی حکومت کرے؟ اچھی حکومت کرے. ہم نے ان چیزوں سے جو پوائنٹ ڈرائیو کیے ہیں وہ ایک نیک کیریکٹر کے ہیں، توحید پرست کے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم نے وہی ہو سکتا میں بھی، قرآن میں یہ نام نہیں ہے، ہندوستان کے کسی بزرگ کے نام نہیں ہے، ایسی ہستی جو بڑی نیک تھی، نام نہیں، ہم نام. لیکن ہم ڈینائی بھی نہیں کر رہے. اگر تم مانتے ہو تو مانو.
فار دا سیک آف آرگومنٹ، بحث کے لیے کسی کی بات کو مان لیا جائے، لیکن ان سے پھر سوالات بھی کیے جائے. چلیے آخری شخصیت کو ہم لیتے ہیں، گوتم بدھ. تھے کیا؟ وہ بھی ایک حکومت کے بادشاہ کے بیٹے، راجا کے بیٹے تھے، شہزادے تھے. جوانی میں شادی ہوگی. اب ایک رائل فیملی کا آدمی ہے، جوانی میں شادی ہوگی، اس کو تو عیش دنیا بھر کی لذتیں چاہیے. شادی کے بعد جب باہر نکلے دنیا دیکھنے کے لیے اپنے ملک میں، تو دیکھا کہ غریبی ہے، بھکمری ہے، بیمار ہیں، ان تمام چیزوں سے پریشان ہو گئے. ایک حکومت تمہاری ہے، تمہارے اپنے ماننے والوں کی ہے، ایک حکومت ہماری ہندوستان کی ہے، مسلمانوں کی ہے. کبھی ایک تاریخ اٹھا کے بتاؤ، آج ان کا نام مٹانے کے لیے تلے ہوئے، کبھی مسلمانوں کی حکومت رہی اور ملک میں بھکمری ہو، قحط سالی ہو، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، ملاوٹ کی ملتی ہوں. ایک مثال دو ہم کو. بے شمار نواب گزرے ہیں، حکمران بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنا تخت چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، تمام انسانیت کے دکھوں کا حل تلاش کرنے کے لیے نکل گئے. بہار کے مقام گیا کے اندر، ایک گیا جگہ کا نام ہے، وہاں پر ایک درخت کے نیچے ان کو وہ چیز حاصل، عرفان حاصل ہوا. چلیے یہ اسٹوری ہم مان لیتے ہیں. آج سے 200-250 سال 300 سال پہلے ایک کانفرنس بدھسٹ کی جمع ہوئی. اچھا، یہ ان کی تعلیمات اتنی پیاری تھی، اتنی عزیز تھی، اتنی دنیا میں پھیلی ایسے کہ ایک ہندو سامراٹ بادشاہ، زبردست بادشاہ اٹھتا ہے، اب پورے ہندوستان کو وہ بدھسٹ بنا دیتا بائی ہک اینڈ کرو، ڈنڈے کا زور. کوئی کچھ نہیں کر سکا. یہ آج روتے ہیں ہمارے کو کہ یہ مسلمان آ کر حکومت کر. ارے مسلمانوں نے تو تم کو تاج محل دیا بھائی، ایسی ایسی عمارتیں. آج بڑے تھاٹ سے 15 اگست کو کھڑے رہ کے سینہ تان کے تقریر کرتے. کس کی ہے وہ لال قلعہ کس کا بنا ہوا ہے؟ کہاں چڑھ کے تقریر کر رہے ہو؟ تم تو رینویٹ نہیں کر سکتے. تم جو مسلمان بنا کے گئے ہیں وہ آج بھی باقی ہے. اور تم ہندو تھے کب؟ تم کو تو تمہارے بادشاہ نے بدھسٹ بنا دیا تھا، مار کر قتل کر کے لاکھوں کو بدھسٹ بنا دیا گیا. اچھا، اس کے خلاف کوئی لفظ نہیں بولیں گے. آج بھی اس کا ایک جو ایمبلم نشان ہے، یہ ہر پولیس کے اور ہر سرکاری عہدیدار کے جھنڈے کے اوپر ہے، 3 شیروں کا نشان. وہ سامراٹ اشوک کی علامت ہے. جب وہ خود بدھسٹ تھا، تم اس کی نشانی کو آج کیوں رکھ رہے ہو؟ ان تمام جتنے نام میں نے گنائے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی تعلیمات نہیں پیش کی جو انہوں نے سامنے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھی. نمبر 1، نہ کوئی سوسائٹی بنائی، نہ اس پر ان کے بعد والوں میں سے کوئی چل سکا. اس کے برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ نے پہلے فرمایا میرا نبی جب آئے گا خاتم نبی، میری آیات، میرا احکامات پڑھ کے سنائے گا. قرآن سنایا، آج تک سنا جا رہا ہے. قرآن کی بنیاد پر تزکیہ کیا، پہلے عقیدے پاک کیے لوگوں کے، سمجھایا، دماغی جسمانی روحانی پاکی عطا کی. اس کے بعد میں پھر علم و حکمت کی باتیں بتائی. اپنی حیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریبین پیننسولا پر اسلامی تعلیمات پر مشتمل حکومت قائم کر کے بتائی. اس کے بعد میں صرف آج جو جی سی سی آپ کا کہلا رہا نا، یہ رسول اللہ کے زمانے میں اسلام کے دائرے امام امان آ چکا تھا. سعودی عرب میں تو اسے سعودی عرب کہاں تھا اس زمانے، حجاز کہتے تھے اس کو. یہ بحرین بحرین وہاں سے 70 کلومیٹر دور ہے پانی کے جہاز سے اس زمانے میں. اب تو روڈ بن چکی ہے. کویت، قطر، یو اے ای، تمام چیز یہاں پورے اس علاقے میں اسلام کا غلبہ تھا. چلیے ذرا آگے تاریخ اٹھائیے تو پتہ ہے خلفاء راشدین کے زمانے میں آدھی دنیا اسلام کے پرچم تلے تھی. اس زمانے میں واٹس اپ تھا، کتابیں چھپتی تھی، پرنٹنگ پریس تھا، کیا تھا، کیسے تعلیمات پہنچی. جو تعلیمات چلتے پھرتے جسموں میں اتر گئی تھی، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، ملک فتح کر رہے ہیں، اندر داخل ہو رہے ہیں، حسین عورتیں،
روم کی حسین ترین خوبصورت عورتیں ہیں، مصر کی خوبصورت عورتیں ہیں. صحابہ اکرام، تابعین، تابعین کا حال ہے کہ نظریں نیچے. جھوٹ، دھوکہ، فریب، ملاوٹ، چوری، کسی چیز کا وجود نہیں. یہ چیزیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے. اسلام تلوار کے زور پر، تلوار اسلام کو چاہیے، ویسے چاہیے. اگر آپ باپ ہیں تو آپ کو ڈنڈا چاہیے اپنے بچوں کو سدھارنے کے لیے. سارے بچے یکساں نہیں ہوتے. اذان ہوئی، ابا کو دیکھا وضو کر رہے تو ایک بیٹا 4 میں سے 1 تیار ہو جاتا، انہیں بھی جا کے وضو کر دیا. دوسرے صاحب دیکھتے رہتے، کیا ابا؟ ہم یہاں تیار، جی آ رہا ہوں ابا. دوسرے کا حال یہ بولنا پڑتا. تیسرا انہیں دیکھتے رہتا، نکل گئے تو وہ بچ گیا. اب اس کو ڈانٹ کے بولنا پڑتا. چھوٹے کو بولتا، آؤں کیا؟ ڈنڈا نہیں ہے یہ تو زبان کا ڈنڈا ہے نا. اور جو بالکل ہی نہیں مانتا پھر کرتے کیا ہے؟ اس کو چھوڑ دیتے اللہ کے نام. تو پھر آپ باپ نہیں ہیں اس کے. اگر اپنی اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کیا سمجھ کے چھوڑیں؟ قیامت میں جس انسان کا پہلا حساب نماز کا ہونے والا ہے، اس کی نماز چھڑا کر آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ کر کہ میرا بیٹا ہے، قیامت میں جہنم میں بھیجنا چاہتے ہیں. اپنی اولاد کو جہنم میں بھیجنا چاہتے ہیں. بیویاں چاہ سکتی ہیں کہ کم وقت میں تو ایک ہی چھوں یہاں پہ، وہاں جا کے 2 عورتیں ملیں گی، فجر کو سونے دو کم وقت. بیوی تو چاہ سکتی ہے لیکن ایک باپ بچوں کے لیے نہیں چاہ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کام کر کے بتائے. اور اس چیلنج کے ساتھ آج بھی تم ایمان مت لاؤ ایک اللہ پر، رسول پر، آخرت پر مت ایمان لاؤ. تم ان تعلیمات کو، یہ رولز ریگولیشن کو تم اپنے دستور میں، کانسٹیٹیوشن میں، منشور میں فریم کرو اور امپلیمنٹ کرو اس کو. وہی نتیجے برآمد ہوں گے جو خلفاء راشدین کے زمانے میں ہوئے تھے. وہی امن و امان ہوگا کہ 1000 کلومیٹر ایک دو عورت حسین خوبصورت سونے میں لدی پھندی بھی چلے گی، کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا. کروڑوں کا تاج ملے گا صرف اس خیال سے کہ شہنشاہ ایران کا تاج ہے، اگر دن میں لے جا کے دوں گا تو لوگ سمجھیں گے ارے بڑا نام کا لالچی ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے. وہ سپاہی رات کے اندھیرے میں پھٹے ہوئے کمبل میں لپیٹ کے جا کے سپہ سالار کے خیمے میں چھوڑ کے آتا ہے. آج سے کوئی سپاہی کا پتہ نہیں چلا جس کے پاس کروڑوں کی، ملین بلینز کی مالیت کا تاج ملا تھا، ہیرے جواہرات کا تاج ملا تھا. یہ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو ہم تبلیغ کے لیے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں. پھر عمل کر رہے ہیں تو ایک ایک بات ہم اپنے ساتھیوں کو، اس کا کام کرنے والے کولیگس کو کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں شرماتے ہیں؟ یہی سمجھیں گے کہ بھائی یہ فنڈامنٹلسٹ ہے. ہاں، ہم فنڈامنٹلسٹ کس کو بولتے ہیں بھائی؟ جو سب سے زیادہ پرانی اصلی بات کو جانتے ہیں. ہم مانتے ہیں، ہم آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں. ہم ڈارون کی تھیوری کے تحت کسی بندر کی اولاد نہیں ہیں. سب سے بیسک تعلیمات ہم مانتے ہیں کہ پہلا نبی اللہ نے اس کو علم آدم الاسماء کلھا، کائنات کی ہر وہ چیز جو انسان کے استعمال میں آ کے اس کا علم دے کے بھیجا ہے. اس نے اپنے بچوں کو تعلیم دی، اس نے اپنے بچوں کو تعلیم دی. وہ دنیا میں جہاں کہیں نیک تعلیمات مل رہی ہیں، 1,24,000 پیغمبروں کی جوتیوں کا طفیل ہے. اور آج جو یہ تمام تعلیمات اپنے پیک پر اور عروج پر ایک انتہائی جامع قسم کی تعلیمات ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات ہے. اس اعتبار سے آپ کو حق حاصل ہے، ہم کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کی تعلیمات قیامت تک چلیں گی. پہنچائے گا کون؟ پہنچائے گا کون؟ ان بچوں کے سامنے جب آپ ذکر نہیں کریں گے اپنے نبی کا تو وہ تو آپ کو کسی فٹ بال پلیئر، کرکٹ پلیئر کو اپنا ہیرو بنائیں گے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو نہیں بنائیں گے نا. ہم یہی تعلیم دے رہے ہیں اپنے اولاد کو کہ کسی اور کو ہیرو بنا لو، کسی اپنے آپ کو رول ماڈل بنا لو. اللہ نے تمہارے لیے کیا کہا تھا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے میں، دوستی میں، دشمنی میں، شادی بیاہ میں، طلاق میں، جنگ میں، صلح میں، ہر چیز میں بہترین مثال ہے. اور یہ سارے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا. جنگ بھی کی ہے، سزائیں بھی دی ہیں، نکاح بھی کیے ہیں، طلاق ہوتے ہوئے لوگوں کے درمیان
یہ تمام چیزوں پر رسول اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک عظیم الشان واقعہ ہوا ہے جو آج سے ٹھیک 12 دن بعد وقوع میں آئے گا۔ رجب کا مہینہ تھا، 27 کی تاریخ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر طلب کیا معراج کا۔ اس سال کی طرح، ہر سال کی طرح اس سال بھی کرنے کا ارادہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر وہ مسئلہ وہی ہو جاتا ہے۔ ایک سوال جو ہوتا ہے 12 ہی کو کیوں کریں؟ ارے بھائی 12 کو اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، یہ مقدس دن ہے، یہ مقدس رات ہے، اور لوگ آنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ادھر ادھر جا کے اپنی رات برباد کرے، یہاں بیٹھ کر رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ واقعات سن لیں۔ کیا یہ مناسب نہیں؟ اور اتنی تعداد میں ہم نے بڑے طریقے آزما کر دیکھے، اتنی بڑی تعداد کبھی نہیں ہے، لیکن اب دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے۔ تو کیا میں توقع رکھوں کہ 15 جنوری جمعرات کا دن رات 8 ساڑھے 8 کے قریب پروگرام انشاءاللہ کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ حضرات سے توقع رکھی جا سکے، خدا کے لیے بات ناخواستہ انشاءاللہ مت بولیے، دل میں آنا ہو تو بولیے، اپنے آپ سے بھی، ہم سے بھی، اپنے آپ سے، اور اپنے اللہ سے وعدہ کیجیے کہ تیرے نبی کی سیرت کے ایک عظیم واقعے کو سننے کے لیے ہم انشاءاللہ یہاں جمع ہوں گے۔ تاکہ اچھا چلیے ایک سوال، ٹائم ہو رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لاسٹ ایئر آپ نے یہ واقعہ سنا، کتنوں نے جا کر اپنے بچوں سے سوال کیا اور کتنوں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر اپنے بچوں کو یہ واقعہ سنایا؟ یہ میرے ابا کا واقعہ نہیں ہے میرے بھائی، میرے چاچا ماما کا واقعہ نہیں ہے، یہ خاتم النبیین کا واقعہ ہے جن کے آپ اور ہم امتی ہیں۔ اور حدیث میں نے سنا ہے کہ جب تک میں تم کو تمہارے باپ سے، تمہارے بیٹے سے، دنیا کے تمام انسانوں سے عزیز نہ ہو جاؤں، تم مومن نہیں ہو۔ ان کا ذکر نہیں کر کے کس کا ذکر کریں گے؟ اچھا ہمیں کیا مل رہا ہے ذکر سنانے سے؟ ہم کو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلغوا عنی ولو آیا، تم اگر جانتے ہو تو پہنچو۔ ہم یہ ہمارے حلقے میں یہ کوشش کرتے ہیں، پہلے حدیث بیان کرتے تھے ہر ہفتہ، اب آج کل سورہ، ایک آدمی سورہ پڑھ لے، پہلے تلفظ اس کا ہمارے سامنے سنائے، درست ہو جائے، ہم خود اپنا درست کر لیں، اس کا اگر اور بہتر ہے قاری کوئی ہے، پھر وہ معنی خود سمجھے، یہ سمجھ کر ہمارے سامنے بات کرے کہ وہ اپنے کل بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ان کو کیا سمجھائے گا؟ اب مسلمان مرد حضرات ہمارے اتنے گرے ہوئے بھی نہیں ہیں کہ یار بیوی بچوں کے سامنے بھی ایک سورہ کی انا اعطیناک الکوثر قل هو اللہ احد اس کی بھی تشریح ہم نہیں کر سکے، تو پھر ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ تو یہ 15 جنوری رات 8 بجے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو یہاں ٹھیک ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھیں یہاں پر، اور اس پروگرام میں شرکت کریں۔ جن بھائی کے لیے